نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام صدر جلسہ میلاد مصطفیٰ حضرت دیوان صاحب خواجہ مختیار سید محمد دامت برکاتکم، حضرت زیب سجادہ مہار شریف، حضرت زیب سجادہ خواجہ غلام فرید، حضرت زیب سجادہ پیر سواگ، حضرت زیب سجادہ پیر بارو شریف، حضرت زیب سجادہ پیر شاہ والا شریف، حضرت زیب سجادہ پیر پٹھان صاحب، سید حسن النقیب بغدادی، حضرت زیب سجادہ پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب چشتی آباد شریف، حضرت زیب سجادہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب نقشبندی مجددی سجادہ نشین وادی عزیز شریف، حضرت خواجہ پیر فیاض النصیر صاحب سجادہ نشین جلال پور شریف، حضرت پیر طریقت خواجہ پیر چند پیر صاحب سجادہ نشین حضرت میاں میر، حضرت خواجہ پیر صوفی محمد بشیر احمد صاحب نقشبندی مجددی ملتان شریف، حضرت خواجہ پیر سید لطف اللہ شاہ صاحب شورکوٹ شریف، حضرت پیر خواجہ فیض الرحمن صاحب خلیفہ اعظم بنیر شریف سلسلہ علیہ اجمیر شریف، حضرت پیر سید علی رضا بخاری شاہ صاحب، اور حضرت علامہ علی غضنفر کراروی صاحب، حضرت آغا مرتضیٰ پویا صاحب، اور حضرت پیر صاحب چورا شریف، اور حضرت علامہ سبتین شیرازی صاحب، اور حضرت صدیق شاہ صاحب گجر خان شاہ والا شریف سلسلہ علیہ سیفیہ کے عظیم حضرت پیر مفتی عابد حسین شاہ صاحب۔ الغرض کئی اسماء گرامی، یہ میں نے بس ایسے ہی جیسے عرض کیا حافظے پر اور آپ کے مبارک چہرے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے عرض کیا، کوئی نام اگر رہ گیا ہو تو معافی کا خواستگار۔ اور اس طرح جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام اور مہمانان گرامی قدر، نواب امان اللہ خان صاحب اور دیگر معززین، خواتین و حضرات، اہلیان جنگ، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مرتضیٰ، مکرمین صحابہ کرام، محبین اہل بیت اعظام، سرزمین جنگ کے غیور باسیوں اور دیدار گنبد خضرا کے عظیم طالبوں، ایک بات خطاب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ مشائخ اعظام نے، اکابر سجادگان نے، اولیاء کرام کے وارثان نے اور اصفیاء و اتقیاء اعظام کے صاحبزادگان نے، سلسلہ سلاسل تصوف و طریقت کے نمائندگان نے، جو پورے ملک سے چاروں صوبوں سے نمائندگی کرتے ہوئے آج
تشریف لائے. انہوں نے جو کچھ میرے حوالے سے کہا، بیٹے حسن محی الدین کے حوالے سے کہا، جنگ کے الیکشن کے حوالے سے کہا، میں ان سب کو گواہ بنا کر حاشا وکلا اپنی برات کرنا چاہتا ہوں. اور سب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے مشائخ اور بزرگان میں سے، حضرات سجادگان میں سے کسی ایک سے بھی اشارتاً کنایتاً بھی اس موضوع پر کچھ کہنے کا نہیں کہا تھا، نہ میرا منشا تھا. یہ ان کی اپنی محبت ہے، ان کی اپنی شفقت ہے جو ان کو دور دراز کی مسافتوں سے کھینچ کر لائی، اور یہ ان کے اندر کے جذبات محبت و شفقت تھے کہ وہ ایسی چیزیں بیان فرما رہے تھے. میں نے ان کی موجودگی میں اپنی برات کی ہے. وہ مالک ہیں، وہ وارث ہیں، وہ سجادگان ہیں، مشائخ ہیں، وہ مالک ہیں جو چاہیں ارشاد فرمائیں. ان کا ہر کلمہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے، حکم ہے. مگر میں نے صرف اپنی ذات کی حد تک کہا. یہ سب گواہ بیٹھے. ٹھیک بات ہے کہ میں نے کسی سے اشارتاً بھی عرض نہیں کیا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ خطاب میں کیا فرمانے والے ہیں. یہ ان کی محبت تھی. بس ہو گیا. جی حضرت پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان تمام مشائخ اعظام نے قرآن کا حکم سنایا ہے، آپ اسلام کی تعلیم دی ہے، طریقت کے احکامات اور ہدایات دی. اب میں اس مختصر سے وقت میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور ایک بات میں اور عرض کر دوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے پاس حضرات مشائخ اعظام، صوفیاء کرام، پیران کرام، سجادگان، وارثان اولیاء و اتقیاء، ان کا شکریہ ادا کرنے کا میرے پاس ایک لفظ بھی نہیں. میں اپنے آپ کو بالکل بے بس اور محتاج پاتا ہوں کہ میں اپنے کلمات سے ان کے تشکر کا حق ادا کر سکوں. یہ ان کی شفقت ہے. تکلیف کی، اپنی گاڑیوں پہ تشریف لائے، اپنے ڈیزل پیٹرول اپنے خرچے پہ آئے، اپنی جیب سے خرچ کر کے آئے، اس مشن میں خرچ کرنے اور ڈالنے کے لیے آئے، ظاہراً بھی باطناً بھی. ان مشائخ اعظام میں ایک ہستی بھی ایسا نہیں، ایک ہستی بھی ایسی نہیں جس نے اپنی آمد کے لیے ہم سے کرایہ بھی قبول کیا. یہ دینے والے لوگ آئے ہیں، آج لینے والے نہیں آئے. آج جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ سخی لوگ بیٹھے ہیں، کریم بیٹھے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، یہ لینے والے نہیں. ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہیں. یہ ایک منفرد اعزاز ہے آج کی اس کانفرنس کا اور اجتماع کا، کہ آج کی کانفرنس میں سب دینے والے آئے، لینے والا کوئی نہیں آیا. اور پھر ہم سب، اور یہ ہم سب لینے والے ہیں اس بارگاہ گنبد خضرا سے جن کا ذکر شروع کر رہا ہوں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے ابتدائی الفاظ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب ہمتن گوش ہو جائیں، سر سے پاؤں تک کان بن جائیں، دل، روحیں، جسم، اسرار، سر، سب لطائف ایک سمت میں لگا دیں، اور بھول جائیں کہ جنگ کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں. چشم تصور میں خیال کریں کہ مدینہ طیبہ کے کوچوں و بازار میں کسی کونے میں کھڑے ہیں، اور نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہے، جلوہ یار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کو خطاب کیا، امت محمدی سے خطاب کیا، اور فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگو تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے ہی اللہ کا رسول آ گیا. تمہارے پاس برگزیدہ محبوب اور مکرم رسول آیا ہے، من انفسکم،
تم ہی میں سے، تمہاری جانوں میں سے۔ یہ اس کا عام ترجمہ ہے جو آپ مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا تو ہر مترجم یہ بتاتا ہے۔ اب میں آج اپنی گفتگو اس کے ایک دوسرے ترجمے سے شروع کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من انفسکم، بے شک تمہارے پاس اللہ کا برگزیدہ رسول آیا، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے۔ اب آج کی گفتگو میں من انفسکم پہ کر رہا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں من انفسکم، لفظ پڑھیے کیا؟ من انفسکم، فے پر پیش ہے، انفسکم فا پر پیش۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی روایت کیا، اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی روایت کی۔ تین روایتوں سے اس آیت کی ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی ایک قرات ہم کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے، انفسکم کی بجائے انفاسکم پڑھتے تھے، تو یوں پڑھتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم، فے پر زبر کے ساتھ۔ اب مفسرین اس قرات کو علم تفسیر میں قرات شاذہ کہتے ہیں، جو معروف قرآن مجید میں موجود اعرابوں سے ہٹ کر کسی دوسرے اعراب کے ساتھ آئی، اور ہے منقول صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، صحیح ثابت ہے، ائمہ تفسیر نے اس کو قبول کیا ہے اور صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، مگر وہ قرات قرآن مجید کی جو اوتھینٹک ٹیکسٹ ہے اس سے مختلف ہے، لہذا اب اس کو اب آپ پڑھیں گے تو انفاسکم نہیں پڑھ سکتے، وہی پڑھیں گے جو قرآن میں ہے من انفسکم۔ اب جنہوں نے یہ روایت بتائی تو اس قرات شاذہ کا فائدہ اور مفہوم اور مقصد کیا ہوا؟ ائمہ تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے اور اس پر کوئی اختلاف نہیں، علماء میں، مسالک میں، مکاتب فکر میں اور ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ایک آیت کی کوئی قرات شاذہ ہو تو اس کے مطابق پڑھ تو نہیں سکتے مگر ترجمہ اور معنی اس کے مطابق کرتے ہیں، اس کا درجہ تفسیر کا بن جاتا ہے، اس کا درجہ تفسیر کا بن جاتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیت یہ ہوگی، مگر تفسیر اس کی سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وصلوات اللہ علیہ، ان کی روایت کردہ بیان کے مطابق اس آیت کا معنی اور اس آیت کی مراد اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہوگی کہ پڑھیں گے تفسیر میں من انفسکم۔ اب معنی کیا بنا؟ انفسکم نفس کی جمع تھی اور اس کا معنی تھا جانوں میں سے، اور انفس کی جمع ہے انفس، انفسکم، انفس مبالغے کا صیغہ ہے نفیس سے، نفیس سے، افعل پر تفضیل مبالغے کا صیغہ ہے انفس، جیسے کہتے ہیں نظیف، صاف ستھرا، اور کوئی بڑا ہی صاف ستھرا ہو تو اسے کہتے ہیں انظف، آپ کہتے ہیں عادل، عدل کرنے والا، کوئی بڑا عدل کرنے والا اونچے درجے کا ہو تو کہتے ہیں اعدل، حافظ حفاظت کرنے والا، اور کوئی بڑا ہی حفاظت کرنے والا ہو تو کہتے ہیں احفظ، عالم علم والا، اور کوئی بڑا علم والا ہو تو کہتے ہیں اعلم۔ اب نفیس ہر میل کچیل سے پاک، اعلی ہر میل کچیل سے پاک، صاف
ستھرا، منزہ، مصفہ، پاک، شفاف، صاف، جس میں کوئی میل نہ رہے، جس میں کوئی کچیل نہ ہو، کوئی گرد نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی ادنا پہلو نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نفیس۔ اس کی طبیعت بڑی نفیس ہے، اس کی شخصیت بڑی نفیس ہے، اس کا اخلاق بڑا نفیس ہے۔ تو جب سارے نفیس نیچے رہ جائیں اور سب سے اونچے درجے کا کوئی نفیس ہو تو اسے کہتے ہیں انفس۔ انفس۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضرت علی مرتضیٰ نے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرمانا چاہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفَسِكُمْ، لوگو تم میں بڑے بڑے خلیق ہوئے، لوگو تم میں بڑے بڑے حسین ہوئے، لوگو تم میں بڑے بڑے خلیق ہوئے، لوگو تم میں بڑے بڑے نفیس ہوئے، لوگو تم میں بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہوئے، بڑے بڑے عرفہ لوگ ہوئے، بڑے بڑے لطافت والے ہوئے، بڑے بڑے حسب والے ہوئے، بڑے بڑے نسب والے ہوئے، بڑی بڑی اعلیٰ ذات والے ہوئے، اعلیٰ صفات والے ہوئے، اعلیٰ کمال والے ہوئے، اعلیٰ جمال والے ہوئے، اعلیٰ کمال والے ہوئے، اعلیٰ خصلتوں والے ہوئے، بڑے بڑے اعلیٰ صفتوں والے ہوئے، سب کی صفتوں کا علوف بجا، سب کی خصلتیں بجا، سب کی نفاستیں بجا، سب کی طبیعتوں کا اعلیٰ پن بجا، سب کا ستھرا پن بجا، سب کی نفاست بجا، سب کی طہارت بجا، مگر ساری کائنات کی نفاستیں ایک طرف، اب ایک وجود ایسا آیا جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ، اس کو ہم نے ایسا انفس بتایا کہ کائنات کے سارے نفیس اس کی نفاست کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے لطیف مصطفیٰ کی لطافت کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے بلند مصطفیٰ کی بلندی کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے اعلیٰ مصطفیٰ کے علوف کی گرد کو نہیں پہنچتے، اور کائنات کے سارے حسین مصطفیٰ کے حسن کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے جمیل مصطفیٰ کے جمال کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے عظیم مصطفیٰ کی عظمت کی گرد کو نہیں پہنچتے۔ اللہ نے فرمایا لوگو تمہارے پاس ایسا رسول آیا جو ساری کائنات ارض و سما میں، ساری کائنات جن و ملک میں، ساری کائنات میں نفیس نہیں، انفس، نفیس نہیں ہے۔ نفیس کیا ہوتا ہے؟ انفس ہے۔ اس کے نسب کو دیکھو تو ساری کائنات میں کسی کا نسب اس کے برابر نہیں، اس کے حسب کو دیکھو تو کسی کا حسب اس جیسا نہیں، اس کی ذات کو دیکھو تو کسی کی ذات ایسی نہیں، اور اس کی صفات کو دیکھو تو کسی کی صفات ایسی نہیں۔ انفسکم، یہ انفس کائنات بنایا۔ یہاں تک معنی سمجھ گئے؟ یہ قراءت شاذہ پر تفسیر کی۔ اب گھر والے سب سے بہتر گھر کی بات جانتے ہیں، گھر کی بات سب سے بہتر گھر والے جانتے ہیں۔ یہ سب گھر والے تھے، سب گھر والے تھے۔ اب ایک اور گھر والے سے پوچھتے ہیں، ان کا نام ہے سیدنا امام جعفر صادق، میرے آقا کے بیٹے، لخت جگر۔ ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں روایت کیا، فرماتے ہیں اسی انفس کی تعریف میں کہ اس لیے انفس بھیجا کہ انسان کثیف تھے۔ یہ بات سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ انسان بھاری تھے، کثیف تھے، انسانوں کی بشریت میں میل کچیل تھی، بھاری پن تھا، ادنا پن تھا، کمزوریاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، اور رب منزہ تھا، صاحب تنزیہ تھا، بلند تھا، نوروں کا نور تھا، نوروں کا خالق تھا، تشبیہ سے پاک تھا، تمثیل سے پاک تھا۔ اللہ میں اور بندوں میں کوئی جوڑ نہ تھا کہ بندے اس سے لے سکے، بندے اس سے لے سکے۔
تو اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم ای انفسکم. تو اللہ پاک نے سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مخلوق میں صورتاً اور جنساً مخلوق سے اپنے حبیب پیغمبر کو پیدا کیا اور انہیں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک واسطہ بنا کے مقرر کر دیا. مقرر کیا واسطہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان، اور واسطہ مقرر کیا. اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جسے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اسے جنسن یعنی اپنی حقیقت میں مخلوق بنایا، اپنی حقیقت میں مخلوق بنایا، انسان بنایا، بشریت کا پیکر بنایا، مخلوق خلقت کا وجود بخشا. اپنی جنس و صورت میں مخلوق ہیں اور مخلوق بنا کر ان کو انفس کیا، بنایا مخلوق، اور مخلوق والے سارے بھاری پن اس میں سے نکال دیے. مخلوق بنایا اور مخلوق کی جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں، کثافتیں ہوتی ہیں، بھاری پن ہوتے ہیں، وہ سارے نکال دیے. تو رہا مخلوق پر مخلوق جیسا نہ رہا، اور اس کو سارے بھاری پن ایسے نکالے کہ وہ انفس ہو گیا، اور انفس بنا کر اسے البسہ رأفتا ورحمتا منہ. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مخلوق کو رؤوف و رحیم کا لباس پہنا دیا، اپنی صفات رؤوف و رحیم کا لباس پہنا دیا. لباس خالق نے اپنی صفتوں کا بنایا، پہنایا. جنس مخلوق کی بنائی، مخلوق کی کثافتیں نکال کے انفس بنا دیا. اللہ نے اپنی صفات اس انفس ذات کے وجود میں رکھی، تو اس ایک ذات میں دو حیثیتیں آ گئیں. اپنی جنس میں مخلوق رہا، جنس میں مخلوق رہا، اور اپنی مظہریت میں اللہ کی شان کا مظہر بن گیا. اس قابل ہو گیا کہ اللہ کی شان کا حسن بھی اس میں سما گیا، اس کا جمال اس میں سما گیا، اس کی رحمت اس میں جذب ہو گئی، اس کی رافت اس میں جذب ہو گئی، اس کی قدرت اس میں جذب ہو گئی، اس کا علم و حلم اس میں جذب ہو گیا. اللہ کے سارے اخلاق، اللہ کے ساری صفات اس محبوب کی ذات میں جذب ہو گئی. سارا فیض خدا کا اس نے جذب کر لیا انفس ہونے کے ناطے، اور اللہ کا سارا فیض اپنے اندر جذب کر کے مخلوق ہونے کے ناطے ساری کائنات میں بانٹ دیا. وہ فیض جو مخلوق براہ راست رب سے اپنی کثافتوں کی وجہ سے حاصل نہ کر سکتی تھی، رب کائنات نے اپنے فیض اور کمال کا منبع مصطفیٰ کو بنایا، اور مخلوق ہونے کے ناطے اس کا تقسیم کنندہ حضور. اب حضور کی شان ایسی ہے کہ اس رخ کو دیکھو، اس رخ کو دیکھو تو اس کا نور نظر آتا ہے، اور اس نیچے والے دوسرے رخ کو دیکھو تو انسانیت و بشریت نظر آتی ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس رخ کو دیکھو نیچے سے، بشر دیکھیں تو بشریت کا پیکر نظر آتا ہے تاکہ عالم بشریت میں فیض بانٹ سکے. ملائک دیکھیں تو پیکر نور نظر آتا ہے تاکہ عالم نور کو فیض بانٹ سکے. اور لوگ ان دو رخوں کو دیکھ کے لڑ گئے. کوئی بشر بشر کہتا رہا، کوئی نور نور کہتا رہا، اور کسی کی نگاہ بشریت پہ رک گئی. کوئی دو قدم آگے بڑھا، نورانیت پہ رک گیا، اور ٹھوکر انسان کی خطا نے یہ پائی، ٹھوکر یہ کھائی کہ کسی نے مقام مصطفیٰ بشریت کے اندر محصور کر دیا، کسی نے مقام مصطفیٰ نورانیت کے اندر گم کر دیا. حقیقت یہ تھی کہ بشریت بھی مصطفیٰ کا ایک رخ ہے تاکہ بشر فیض لے سکے. نورانیت بھی مصطفیٰ کا ایک رخ ہے
تاکہ عالم انوار اور عالم ملائک اور ہماری روحیں فیض لے سکیں۔ مقام مصطفیٰ بشریت عامہ سے بلند ہے اور مقام مصطفیٰ نورانیت عامہ سے بلند ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو معراج کی شب مصطفیٰ کے براق کی گرد میں ساتھ چلے۔ جب مصطفیٰ ائمہ کو، امام انبیاء کو جماعت کرا کر اوپر نکل گئے، بشریت نیچے رہ گئی، مصطفیٰ اوپر چلے گئے۔ اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبرائیل امین سمیت کل نور عالم انوار ملائک نیچے رہ گئے اور مصطفیٰ رف رف پہ سوار ہو کر عالم لامکاں پہ چلے گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جہاں نور کا رف رف بھی ساتھ دے نہ سکا، پھر بکہ نور میں آئے، پھر بکہ نور بھی رہ گیا۔ اس مقام پہ مصطفیٰ پہنچے جہاں اب نور بھی نہیں جا سکتا۔ کہاں گئی نور کی بحث؟ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں کوئی نور بھی نہیں جا سکتا، اور اس مقام سے گزر گئے جہاں بشریت گرد میں گم ہو گئی تھی۔ تو مصطفیٰ وہاں پہنچے، اس مقام پر قربت الہی کی صدا آئی، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ وہاں یہ رخ چھپا دیے اور وہ مظہریت الہیہ کا رخ اجاگر۔ جاننا چاہیں تو جدا جدا بولیاں بولی گئی ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، ہر ایک نے ہر بولی جو اس کی طبیعت کو پسند آئی اسی کو مقام بنا لیا۔ بات یہ نہ تھی، جو جس دنیا کا فرد تھا اس نے اپنی بولی میں یار کی شان بیان کر دی، جو جس دنیا سے تھا اس نے اسی بولی میں بات کر دی۔ کوئی بشری دنیا سے تھا، اس کو حضور کا بشری حسن نظر آیا، کوئی نورانی دنیا سے تھا، اس نے حسن نور کو دیکھا، اور کوئی بشری نورانی دنیا سے ماورا ربانی دنیا سے تھا، اس نے دیکھا تو کہا نہ اے ہے نہ اے ہے۔ وہاں انا مرۃ الرحمن مرانی فقد رأى الحق، وہ مقام ہے کہ میں اللہ کا آئینہ ہوں، اللہ کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ مصطفیٰ کو خدا کہہ دو تو کافر ہو گئے، مصطفیٰ کو خدا کہہ دو تو کافر و مشرک ہو گئے، اور اگر آئینہ خدا کہہ دو تو عین مومن و عارف ہو گئے۔ خدا نہیں ہے، آئینہ خدا، خدا ان میں نظر آتا ہے۔ اس لیے انفسکم کے ذریعے وہ مقام دیا کہ اس مقام سے ہر سمت کی شان اجاگر کی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس مقام انفسیت سے آقا علیہ السلام کو اپنے اندر مقام وحدت عطا کیا، اپنی بارگاہ میں مقام بولیے وحدت عطا کیا۔ آپ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں حضور کا مقام وحدت کیا ہے؟ قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کثرت نہیں فرمایا، نہیں فرمایا انا اعطیناک الکثرہ، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، یہ نہیں فرمایا، فرمایا آپ کو کوثر عطا کی۔ کثرت کا مطلب ہے وحدت ہے ایک، کثرت ہے زیادہ، اور کوثر کثرت کی انتہا۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کثرت کی انتہا، جہاں ساری کثرتیں ختم ہو جائیں اسے کوثر کہتے ہیں۔ جس سے آگے کثرت نہ رہے، ساری کثرتیں ختم ہو جائیں تو وہ کوثر ہے۔ تو جب ساری کثرتیں ختم ہو جائیں وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام وحدت ہے۔ تو کثرتیں نکلتی بھی وحدت سے ہیں، ختم بھی وحدت پہ ہوتی ہیں۔ فرمایا میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، میں تو شان وحدت کا مالک ہوں اور ساری کثرتوں کی شان تیرے اندر رکھی ہے، اور تجھے مقام کوثر کا دیا ہے
کہ ساری کائنات کی کثرتیں انتہا پر پہنچ کر جہاں ختم ہوتی ہیں اور پلٹ کر عالم خلق میں جو مقام وحدت آتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں. خالقیت کے درجے میں وحدت ہو تو وہ خدا ہے، اور عالم خلق کے درجے میں وحدت ہو تو وہ مصطفیٰ ہے. جو مصطفیٰ ہے، اس مقام پر آقا علیہ السلام کو اللہ نے رکھا تو پھر ساری نسبتیں اللہ نے جو اپنی بیان کی قرآن میں وہ حضور کا وجود ہے. آج نئی تفسیریں عرض کر رہا ہوں. پھر اللہ نے جو کہا، جتنی صفتیں، جتنی نسبتیں، جتنی اضافتیں بیان کی، وہ سب اضافتیں، نسبتیں، صفتیں اشارے مصطفیٰ کی ذات کے. سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. باری تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم دکھا. آپ پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں صراط مستقیم ہے کیا. اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا گیا. امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں، امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں، امام حاتم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، امام سیوطی نے تخریج کی ہے. فرمایا کہ یہ سوال کہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی ہیں، ان سے پوچھا. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں ترجمان القرآن کہا گیا، جنہیں حبر ہذہ الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا مفسر قرآن کا کہا گیا، وہ عبداللہ ابن عباس. ان سے پوچھ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا. عرض کیا حضرت صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب دو تابعین نے روایت کیا. ایک امام حسن بصری نے روایت کیا اور ایک حضرت امام ابو العالیہ نے روایت کیا. دونوں جلیل القدر تابعی ہیں، امام حسن بصری، ابو العالیہ. اور تفسیر کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے. پوچھا حضرت صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگو تم کس بھول میں پڑے ہو. پوچھا صراط مستقیم پوچھتے ہو کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے. حضور کے وجود کا نام صراط مستقیم ہے، مصطفیٰ کی ذات کا نام صراط مستقیم ہے، جس کو تم سیدھی راہ کہتے ہو اور اس کی تلاش کرتے پھرتے ہو. ارے راہوں میں خود کو گم نہ کرو، اور بہت ساری راہوں کی تلاش میں خود کو گم نہ کرو. صراط مستقیم نام ہے محمد مصطفیٰ کا، صراط مستقیم لقب ہے محمد مصطفیٰ کا. اس لیے اللہ نے جب آپ قرآن میں داخل ہوئے، سورہ فاتحہ میں داخل ہوئے، پہلی سورت، پہلی دعا، پہلی التجا اللہ نے سکھائی کہ ابتدا میں جو پہلی دعا کرو، مانگو اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے مصطفیٰ دکھا. یہ ترجمہ ہے، اور شاید آپ نے زندگی میں پہلی بار سنا ہو، نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا. اس لیے میں نے ساری سندیں دے دی، اب کوئی چیلنج نہ کر سکے. یہ طاہر القادری کا کیا ہوا ترجمہ نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابی عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ، امام حسن بصری کا ترجمہ، ابو العالیہ کا ترجمہ ہے، امام سیوطی نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے کیا، ابن جریر نے کیا، ابن ابی حاتم نے کیا. پوچھا دعا مانگو، پہلی دعا. پتا چلے کہ سب سے بڑی دولت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، سب سے بڑی نعمت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، حقیقی ہدایت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے. ارے مانگنے والوں، خدا بتانا چاہتا ہے کیا مانگتے پھرتے ہو، آؤ تمہیں بتاؤں کہ مانگنے کی چیز کیا ہے. جب میری بارگاہ میں مانگنے آؤ تو کیا مانگا کرو. آؤ کہو اہدنا الصراط المستقیم، میرے مولا اپنا مصطفیٰ تو دکھا دے، مولا اپنا یار تو دکھا دے، مولا یار کے مکھڑے سے پردہ تو ہٹا دے، مولا مصطفیٰ کی معرفت دے دے، مولا مصطفیٰ کی شان دکھا دے،
مولا مصطفیٰ کا مقام دکھا دے. کیوں؟ جس کو مصطفیٰ کی شان نظر آ گئی خدا کی قسم وہ مصطفیٰ میں فنا ہو گیا. تو پہلی دعا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر میرے حبیب، میرے مصطفیٰ، میرے تاجدار، میرے منموہن، میرے سانول، میرے آقا، میرے مولا، میرے دین، میرے ایمان، سب کچھ خدا سے مانگ لیا. تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، مولا اپنا مصطفیٰ تو دکھا دے. ہائے ہائے ذرا دھیان کریں نا لفظوں پر، مولا اپنا یار تو دکھا دے. ہائے ہائے مولا اپنا یار تو دکھا دے. اتنی لجاجت، اتنی منت سماجت. پہلی دعا، پہلا سوال، پہلی التجا، مولا اپنا مصطفیٰ دکھا دے. کیوں مانگا جا رہا ہے؟ کہ حضور دکھا دے، اپنا یار دکھا دے. اس لیے کہ اس نے یار کی اصل حقیقت کو اپنے پردوں میں چھپا رکھا. لوگ اس لیے لڑتے پھرتے ہیں. حقیقت کو کھول دیا ہوتا تو خدا کی قسم کبھی جھگڑا نہ ہوتا، جھگڑا نہ ہوتا. یوسف کے حسن کی حقیقت نہیں دیکھی تھی تو مصر کی ساری بیبیاں جھگڑا کرتی تھی، فساد کرتی تھی، فتوے لگاتی تھی. جس دن ایک پردہ اٹھ گیا اور دیکھ لیا تو انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گئے، پھل گر گئے، نعرے نکل گئے. اکبر نہ ہو وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. خدا کی قسم ہم کسی بھول میں تھے، یہ تو انسان ہے. ارے جب تک دیکھا نہیں تب تک کے جھگڑے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہمیشہ مولوی لڑتے ہیں، فقیر کبھی نہیں لڑتے. مولوی مناظرے کرتے ہیں، مولوی مناظرے کرتے ہیں. کبھی تاریخ میں ولیوں کے مناظرے بھی سنے؟ 1400 سال کی تاریخ میں ولیوں کے مناظرے کبھی نہیں ہوتے. ہائے ہائے عارفوں کے مناظرے نہیں ہوتے، عارفوں کے مجادلے نہیں ہوتے. ارے فقیروں کے جھگڑے نہیں ہوتے. کیوں؟ کہ کسی نے کم کسی نے زیادہ، مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ دیکھ کر بیٹھا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہر کوئی کچھ نہ کچھ دیکھ کر بیٹھا ہوتا ہے. اور ہر کوئی رجیا پیا ہوتا ہے، ہر ایک دے بانڈیج کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہر کوئی پیالہ پیتے بیٹھا ہوتا ہے. باویں کوئی ایک پیالہ پیوے تے باویں لاکھ پیالہ پیوے، جڑا رج جاوے وہ جھگڑا نہیں کردا. یہ بھوکے جھگڑا کر دیں، بھوکے تے ننگے جھگڑا کر دیں، اور بھوکے جھگڑا کر دیں. تواڈے وچ بھی جڑے تک بھوک ہوئے تے بیوی تے مرد دی جھگڑے بھی بہو ہوندے. گھر کھاون نو نہ ملے تے جھگڑے بہو ہوندے. اسے گارج کھاون دا ول مل جاوے تو میاں بیوی دے جھگڑے بھی نہیں ہوندے. اور انہی طرح نہ ویکھو تے سارے مولوی لڑ دین. جو پردہ اٹھ جاوے یار نو کوئی ویکھ لوے، ہر کوئی یاد آئی کوئی مثل نہیں ڈولن دی. ہائے کوئی مثل نہیں ڈولن دی. چپ کر بہرے علی اتھا جان نہیں بولن. وہ ویکھ لویں نا، وہ پھر وہ یہ کہتے ہیں اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. اگر چپ رہا، میں چپ رہا تو سارا کچھ تو ہی ہے. او سونا، او یار من تھار، جو میں چپ رہا تو سارا کچھ تو ہی ہے. اگر کچھ کہا، جو کچھ زبان سے بول دیا تو جتنا بولا وہی کچھ ہو گیا. ہائے جتنا بولا لوگ سمجھیں گے اتنا کچھ ہے. ہائے ہائے تعریف چکی تھی نا کسی سونے یار دی کہ ایڈا سونا ہے، اگلے آکھیا بھائی ایڈا ہی ہے. میری گل نہیں سمجھ آئی تو تعریف چکی تھی نا، تقریر چکی تھی کہ ایڈا سونا ہے، اگلے سمجھیا بھائی اتنا ہی ہے جتنا بیان پیا کریں دا. ہائے ہائے اور کسی نے کئی سمجھ بھئی او تا اتنا نہیں ہے تا اپنی سمجھ اتنی ہے. اس دی اے دی تا سمجھ اتنی ہے جتنی بیان پہ کریں دا ہے تے ود سمجھ جالے آکھیا ہور ایڈا ہے. ایڈا لفظ ایک کے مانے کئی ہے. ایڈا لفظ ایک کے مانے کئی ہے. تے جنہ سارا تک لیا وہ دن چپ کرو، ایڈا لفظ ہی کوئی. جو خوش جو خاموش جو کچھ رہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود.
تو آقا علیہ السلام کو فرمایا صراط مستقیم محمد ہے، اور کیوں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم مولا مصطفیٰ تبھی کھا چاہ، مصطفیٰ دا مکڑا تڑی کھا چاہ، حضور دی شان تبھی کھا چاہ، کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اپنے حبیب کو چھپایا ہوا ہے اپنے پردوں میں۔ قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، قرآن ہے، اس نے چھپایا ہوا ہے۔ کیسے؟ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ آج سارے ترجمے وکھرے ہو سے، آج سارے ہی ترجمے وکھرے ہو سے، ایک ترجمہ بھی وہ نہیں ہونا جڑا پڑھ دے دے سن دے آئے، جس دا دل آکھے من لوے ساڑا کوئی جھگڑا ہے، جس دا دل نہ آکھے سودا واپس دے جاوے کسی ہور نو دے چھوڑے سن۔ ساڑے کول ویچن دا سودا تا یہی ہے، مرضی لے جاوے مرضی نہیں چھوڑ جاوے، مگر گل سودا سند والا ہے، سودا سند تو بغیر نہیں۔ کیوں عرض کیا کہ مولا اپنا محبوب دکھا؟ اس لیے کہ چھپایا ہوا ہے۔ کیسے؟ فرمایا الم یجدک یتیمن فآویٰ۔ جڑا عام ترجمہ اس کا آپ کرتے اور سنتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا؟ یعنی پایا، فآویٰ، بس آپ کی سرپرستی کی، آپ کی کفالت کی۔ یہ تو ایک عام ترجمہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ آؤ ذرا اب اس سے آگے، یہ ترجمہ علم ہے، آؤ ذرا ترجمہ عشق میں چلیں۔ یہ ترجمہ علم ہے، اب ترجمہ عشق و معرفت میں چلیں۔ نہ یتیم سے مراد یتیم ہے، نہ آوا سے مراد کفالت ہے۔ ائمہ تفسیر اور امام ائمہ لغت سے پوچھیں، یتم یکتا ہونے کو کہتے ہیں، ہائے عربی زبان میں کہتے ہیں نا در یتیم، جس موتی جیسا انوکھا موتی، جس جیسا کائنات میں کوئی اور موتی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں در یتیم، انوکھا و یکتا موتی۔ تو یتم کہتے ہیں یکتائی کو، بے مثال ہونے کو، لاجواب ہونے کو، اس کو کہتے ہیں یتم۔ اور یتیم کہتے ہیں ایسا یکتا و بے مثال جس جیسا کائنات میں اور کوئی نہ ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ بنایا تو میں نے ہی تھا، بنایا تو میں نے ہی تھا، پر پھر بنایا ایسا کہ تجھے یکتا پایا، بے مثال پایا، لاجواب پایا، پھر اپنے بنائے ہوئے میں بھی کوئی تجھ جیسا نہ تھا، انوکھا تھا، تو انوکھا تھا۔ الم یجدک یتیمن، جب تجھے انوکھا، یکتا، بے مثال اور حسینوں جمیلوں میں بے مثال پایا تو محبوب کو ایڈا سونا بن گئے ہوں، ایڈا سونا بن گئے ہوں۔ فآوا، اب آوا کا لفظ جو ہے یہ بھی عربی زبان میں پوری لغت ہے۔ میری کتاب اس آیت کی تفسیر میں میری کتاب ہے، میں نے اس کی پوری لغت تخریج اور استقاقات بیان کیے۔ تو فآوا کا مطلب ہے پھر حبیب اتنا خوبصورت اور لاجواب پایا، فآوا، تو پھر میں نے تجھے اپنے لیے چن کے رکھ لیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے اپنے لیے چن کے رکھ لیا، اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں، عربی زبان میں جب مال غنیمت آئے، مال غنیمت، اور بادشاہ اسے تقسیم کرے، تقسیم، تو اس مال غنیمت میں اگر کوئی دانہ، کوئی مال، کوئی چیز بڑی انوکھی یکتا نظر آئے اور اس کا اپنا دل آ جائے اس پر، تو وہ تقسیم سے پہلے اگر اپنے لیے چن لے، الذی اصطفیٰ لنفسہ قبل القسمہ، تقسیم سے پہلے اگر اپنی ذات کے لیے چن کے رکھ لے تو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تقسیم کرنے سے پہلے جسے اپنی ذات کے لیے اتنا پیارا انوکھا دیکھے، اپنے لیے چن کے رکھ لے تو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس عمل کو آوا کہتے ہیں۔ تو فرمایا الم یجدک یتیمن فآوا، حبیب آپ کو اتنا حسن و جمال اور کمال میں اتنا یکتا و بے مثال پایا، فآوا، کہ پھر میں نے تجھے تو سونا، تقسیم تو پہلے اپنے واسطے ہی چنتے رکھے، میں نے کہا یہ تو میرا ہی یار رہے گا،
یہ تو میرا ہی حبیب ہے، چونکہ اس نے اپنے لیے چن لیا تھا اور اپنی قدرت کے پردوں میں چھپا لیا تھا، اپنے حسن و جمال کے پردوں میں چھپا لیا تھا، اپنے نور کے پردوں میں چھپا لیا تھا محمد پر چھپا تھا محمود کے پردوں میں، تھا محمد چھپا تھا محمود کے پردوں میں، سو محمد محمود کے پردوں میں چھپا اور چھپ کر وہی حامد ہوا، وہی احمد ہوا، وہی محمد ٹھہرا، اور قیامت کے دن وہ پھر محمود ٹھہرا، اس کے حسن کے پردوں میں چھپا تھا۔ اس لیے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کچھ تو مجھ سے درخواست کرو کہ اپنا محمد دکھا دو، کچھ دیکھنا ہے تو میرا یار دیکھو۔ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ دکھا دے، مصطفیٰ کا جلوہ کرا دے، مصطفیٰ کا مقام دکھا دے، مصطفیٰ کی معرفت کا شناسہ کر دے۔ تو صراط مستقیم کون ہے؟ صراط مستقیم بولیے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا میں نے کہا کہ ایسا چن لیا اور ایسا انفس کر لیا کہ ساری نسبتیں اور اضافتیں حضور ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کی رسی کو بولیے مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پھر صحابی، ان سے پوچھا حضور اللہ کی رسی حبل اللہ جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور چھوڑنا نہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا حبل اللہ، یہ نام بھی محمد کا ہے، یہ بھی محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرے محمد کے قدموں کو تھام لو، میرے محمد کے دامن کو تھام لو، میرے محمد کی دہلیز پہ جڑ جاؤ اور تھام لو محمد 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 کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، تھام لو میرے محمد مصطفیٰ کا در، یہ ہے حبل اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہ۔ جو محمد مصطفیٰ کو تھام گیا وہ متحد ہو گیا، جو محمد مصطفیٰ سے دور ہو گیا وہ تفرقہ میں پڑ گیا۔ سو فرقہ کی تعریف سن لیں، فرقہ کسے کہتے ہیں؟ جو مصطفیٰ کی غلامی میں رہے وہ امت ہے، وہ سواد اعظم ہے امت میں، اور جو حضور سے دور ہو جائے وہ فرقہ ہے۔ جو حضور سے دور ہو جائے وہ فرقہ ہے، اور فرقہ بندی کیا ہے؟ جو حضور سے دوری کی باتیں کرے وہ فرقہ بندی ہے، ہائے، اور جو حضور میں فنا ہونے کی بات کرے وہ سواد اعظم ہے، وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے، وہ قرآن ہے۔ حضور سے دوری کو فرقہ کہتے ہیں، بولیے حضور سے دوری کو فرقہ کہتے ہیں۔ آپ کہیں یہ کیسی بات کر دی، آؤ لغت سمجھا دوں، فرقہ کہتے ہیں جدائی، کیا؟ جدا ہو گیا، بس وہ فرقہ ہے، اسی سے فراق ہے، ہائے اسی سے فراق کس کو کہتے ہیں؟ اور دسو نا، فراق جدائی کو، تو جسے جدائی ہو جائے وہ فرقہ ہے۔ کس کی جدائی؟ جو مصطفیٰ سے جدا ہو وہ فرقہ ہے، اور جو مصطفیٰ کے قدموں میں گم ہو جائے وہ امت ہے۔ جنگ والو تمہیں فرقہ سے نکالنا چاہتے ہیں، فرقوں سے امت اور سواد اعظم میں ڈالنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ فرقوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ فرقہ حضور سے دوری کا نام اور مہجوری کا نام، اور امت حضور کی قدموں میں گم ہو جانے کا نام۔ تو حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، رسی محمد مصطفیٰ کی ذات۔ آگے قرآن مجید میں فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے اللہ کی رسی کو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس سے جدا نہ ہوا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا کہ یہ العروۃ الوثقیٰ اللہ کا دامن کیا ہے؟
فرمایا قد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا۔ پوچھا حضرت سعد بن عبداللہ تستری سے، اور قاضی ایاز نے روایت کی ہے یہ تفسیر، ان سے پوچھا حضور اللہ کا دامن کیا؟ پہلے ہے اللہ دی رسی، سب تو پہلے ہے صراط مستقیم، سیدھی راہ، او محمد مصطفیٰ۔ پھر پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ۔ اب پوچھا ہوں دسو اللہ دا دامن کے ہے؟ اللہ کا دامن تھام لو۔ حضرت سہل تستری فرماتے ہیں اللہ کا دامن العروۃ الوثقی، یہ بھی رسی، یہ بھی محمد مصطفیٰ کا لقب ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کا دامن بھی محمد، اللہ کی رسی بھی محمد، اللہ کی راہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ آئی؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو، گننے بیٹھو، تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہ ہو سکے۔ اللہ کی نعمت کا، اگر اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ ہو۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اہل علم سے، علماء سے پوچھا اللہ کی نعمت کیا ہے؟ انہوں نے آکھے جرا سا آندہ ہے اللہ دی نعمت، جیون اللہ دی نعمت، کھاون پیون اللہ دی نعمت، زندہ رمنا اللہ دی نعمت، یہ ساریاں زندگی دیا نعمتاں، سراحت، صحت، تندرستی، علم، رزق، یہ سب اللہ دی نعمت۔ اگر اللہ دی نعمتاں نو گنن لگو تو کدی خط شمار نہ ہو سکن۔ علماء اے آکھیا، میرا دل راضی نہیں ہویا، میں آکھیا چلو ان عاشقاں کو پوچھئے، عارفاں کو پوچھئے، میں آکھیا عارفاں کو پوچھئے، وہ گھر کوئی تسی دسو اللہ نے فرمایا اگر میری نعمت کو گننے لگو تو کبھی شمار نہ ہو سکے۔ فرما دے کہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ تو ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت محمد مصطفیٰ، نعمت اللہ حضور کا نام، حبل اللہ حضور کا نام۔ فرمایا تو پھر مطلب کیا ہوا کہ شمار نہ کر سکو؟ تو مطلب یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ کی شانیں گننے لگو تو قیامت آ جائے کبھی ختم نہ ہو۔ مصطفیٰ کی شانیں بیان کرنے لگو، مصطفیٰ کے گن گانے لگو، مصطفیٰ کی شانیں بیان کرنے لگو، مصطفیٰ کی صفتیں بیان کرنے لگو، لا توسوہا، مصطفیٰ کی صفتوں کا شمار بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو پھر دوستو صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہوئے، حبل اللہ محمد مصطفیٰ ہوئے، العروۃ الوثقی اللہ کی رسی اور اللہ کا دامن حضور کی ذات محمد مصطفیٰ ہوئے، اللہ کی نعمت محمد مصطفیٰ ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار، اگر اپنے دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا چین چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کی تفسیر پھر پوچھی کہ دلوں کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو پوچھا سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، اور ان کے تابعی حضرت مجاہد وہ روایت کرتے ہیں تفسیر کو، حضرت مجاہد تابعی روایت کرتے ہیں کہ حضور آپ نے اپنے اساتذہ صحابہ سے کیا سنا کہ اللہ کا ذکر جس سے دلوں کو چین ملتا ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے سنا، عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ کا وجود، اللہ کا ذکر حضور کی ذات، اللہ کا ذکر حضور کی ذات۔ جب یہ آیت اتری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو بتا دوں کہ اللہ نے اس اللہ آپ کا ذکر بلند کرنے کا معنی کیا بیان کیا، اس آیت کا معنی بھی بتا دوں جو اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بتا دو، تو فرمایا 3 معنی بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اس کا معنی یہ ہے حبیب آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب کائنات میں
ورد میں، وظیفے میں، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اور چونکہ میرا ذکر اتنا بلند ہے کہ میرے ذکر سے بلند کائنات کی کوئی شے نہیں، اور تیرے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ لفظ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، مقرون کر دیا ہے. جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر. اور پھر یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ذکر ہو مذکور نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ ذکر ہو مذکور نہ ہو. بھئی ذکر تک ہوندہ رہے تو جس دا ذکر پہ کرنے ہیں وہ نہ ہوئے. کدی ہویا ذکر تا ہوئے پر جس دا ذکر کر دے ہیں وہ نہ ہوئے. ذکر ہوئے تو ذکر والا نہ ہوئے. ایک کدی نہیں ہویا. فرمایا اذا ذکرت ذکرت مائی. حبیب اگر فرش پر میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی ہوگا، سو میں اگر وہاں ہوں تو تو بھی وہاں. عرش پر میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا. اگر ذکر عرش پر ہے تو مذکور بھی عرش پہ ہوگا. اگر ذکر لا مکان پہ ہے تو مذکور بھی لا مکان ہوگا. تو لوگوں اس کائنات میں، عرش و فرش کی کائنات میں کوئی جا نہ ذکر خدا سے خالی ہے نہ ذکر مصطفیٰ سے خالی ہے. اور جب خدا و مصطفیٰ کے ذکر سے کچھ خالی نہیں تو خدا و مصطفیٰ کی حضوری سے بھی کچھ خالی نہیں. ایک ترجمہ ہوا. پھر امام جعفر صادق سے پوچھا، فرمائیے حضور اس آیت کا معنی گھر والے ہیں، کوئی آقا سے سنا ہو، ذکر بلند کرنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ایک معنی اور بھی سنا، ایک معنی اور بھی سنا. پہلے معنی کا یہ تھا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. مگر آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا ذکر ہوگا تو ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ذکر دو ہیں. ذکر ذکرت مائی، جہاں میرا ذکر وہاں. تو اس سے ثابت ہوا کہ ذکر تو جدا جدا ہیں. یہ ذکر خدا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے، مگر ہیں اکٹھے، ایک دوسرے سے جدا نہیں. یہ تو پہلا معنی. سیدنا امام جعفر صادق نے دوسرا معنی ایک درجہ اونچا چلے گئے. جو حضور سے سنا، جو گھر سے ملا، اندر کے رازوں سے ملا. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے جعلت ذکرک من ذکری رفعت ورفعنا لک ذکرک. اے جعلت ذکرک من ذکری. حبیب پہلے درجے میں تو یہ تھا کہ جو میرا ذکر کرے گا وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک میرے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوگا. اب دوسرا درجہ ذکر کی بلندی کا یہ ہے کہ جعلت ذکرک من ذکری. اب حبیب پہلے درجے میں ذکر جدا جدا تھے، اب جب بلند ہوا تو اس مقام پر تیرے ذکر کو لا رکھا کہ جعلت ذکرک من ذکری، کہ اب تیرا ذکر خود میرا ذکر ہو گیا. تو جب مصطفیٰ کا ذکر خدا نے خود اپنا ذکر بنا دیا تو اب اس کا پتہ یہ ہوا کہ کوئی ساری رات محمد محمد کرتا رہے. قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں یہ لکھا ہوگا جیسے اللہ اللہ کا ورد کرتا رہا، نعت مصطفیٰ کی پڑھتا رہے، اجر ذکر خدا کا پاتا رہے، ذکر زلف یار کا کرتا رہے، اجر عبادت خدا کا پاتا رہے، ذکر رخسار مصطفیٰ کا، حضور دے رخساراں کا کرتا رہے، اجر اللہ کے ذکر کا پاتا رہے. تو حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا. اب امام ابن عطا سے پوچھا، ان سے پوچھا کہ حضور آپ نے کوئی سنا؟ فرمایا حضور کے گھر سے ایک معنی اور بھی سنا، ایک معنی اور بھی سنا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جعلتو کا ذکر من ذکری، یعنی اے جعلتو کا من ذکری. من بیانیہ ہے، من بیانیہ ہے. فرمایا کہ تیسرا معنی یہ سنا ہے کہ حبیب خود تجھے اپنا ذکر بنا دیا ہے، خود تجھے ہی اپنا ذکر بنا دیا. حضور کی زلفیں بھی اللہ کا ذکر، ہائے ہائے، حضور کی نینا چشمیں بھی اللہ کا ذکر، حضور کے ہاتھ بھی اللہ کا ذکر، حضور کا سینہ اللہ کا ذکر، حضور کا چلنا اللہ کا ذکر، ہائے 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 ہائے، حضور کا وجود اللہ کا ذکر ہو گیا، حضور کی ذات خود اللہ کا ذکر ہو گیا. اب راز کھلا
کہ جب ذات مصطفیٰ خود ذکر خدا ہو گئی تو اب راز سمجھ میں آیا کہ مولا علی نے نماز عصر قضا کیوں کر دی تھی. اب سمجھ آئی کہ قضا کیوں کر دی تھی، اور قضا نماز کو آقا علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ باری تعالیٰ تیری اطاعت میں مصروف تھا. وہ جو کہ حضور کا مکھڑا بھی ذکر خدا تھا. اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. ارے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر نصیب ہو، اور علی شیر خدا جب مصطفیٰ، اور اس کی شان یہ تھی کہ نماز قضا کیوں نہ کرتے کہ خدا کا ذکر خود ان کی گود میں تھا. حضور نے نماز پڑھ لی تھی، مولا علی نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تھی. غزوہ خیبر سے آ رہے تھے، فرمایا علی ذرا بیٹھو، تھکا ہوا ہوں، میں تیری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤں. اور یہ نہیں پوچھا کہ علی عصر کی نماز پڑھ لی، اور آپ نے بھی عرض نہیں کیا کہ حضور نماز عصر رہتی ہے، اجازت ہو تو پڑھ لوں. سمجھے اگر ذکر کر دیا تو حضور فرمائیں گے اٹھو علی پڑھ لو. میں نماز پڑھنے لگ گیا تو ممکن ہے کسی اور کی گود کا انتخاب ہو جائے. یہ لالچ تھا کسی اور کی گود کا انتخاب نہ ہو جائے. رات اس کی ہے، بات اس کی ہے، جس تیری زلفیں جس کے شانوں پر پریشان ہو گئیں. کسی اور کی گود نہ چن لیں. بیٹھے رہے، حضور نے سر انور گود میں رکھ دیا مولا علی المرتضیٰ کی. سورج غروب ہو گیا، نماز عصر قضا ہو گئی. جب ادا کا وقت تھا نہیں پوچھا، جب سورج ڈوب گیا قضا ہو گئی، اٹھ کے پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ جب پوچھنے کا وقت تھا ادا، اس وقت نہیں پوچھا. جب قضا ہو گئی اب پوچھا پڑھ لی تھی. یہ سب امتحان تھا کہ علی کدھر جاتا ہے. ارے نماز خدا کی قسم وہ بھی ذکر خدا، اور چہرہ مصطفیٰ بھی ذکر خدا، مگر نماز خدا کا ذکر ادنا درجے میں، مکھڑا مصطفیٰ کا خدا کا ذکر اعلیٰ درجے. آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی کہ حضور کا چہرہ ذکر خدا نماز سے بھی اعلیٰ درجہ. ہاں ہاں خدا کی قسم، کسی میں جرت ہو رد کر کے دیکھے میری بات کو. حضور کے جوڑوں کے صدقے اس کے دریچے کھول دیں. نماز خدا کا ذکر، پر چہرہ مصطفیٰ اس سے اعلیٰ ذکر خدا کا. اس لیے کہ اس نماز کی قبولیت مصطفیٰ کے درود و سلام کی محتاج ہے. درود و سلام اپنی قبولیت میں نماز کا محتاج. آپ تسبیح پکڑ لیں، کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ. درود پڑھتے جائیں تو تسبیح درود کے پڑھنے میں کوئی نفل، نماز، فرض، رکوع، سجود کرنا پڑتا ہے؟ بولیے درود سلام قبول ہو گیا یا نہیں؟ درود و سلام اپنی قبولیت میں نماز کا محتاج، کہ وہ نماز کے ساتھ پڑھا جائے تو قبول ہوگا، نماز کے بغیر قبول. وہ نماز کا فرض الگ ہے، مگر جب نماز کی باری آئی اور نماز کی قبولیت اللہ کے دروازے پر پہنچی کہ مولا نماز پڑھی گئی، اب قبولیت کا اذن دے. اس نے فرمایا نہیں، ابھی تک نماز کی قبولیت نہیں. اگر نماز قبولیت چاہتی ہے تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جائے. السلام علیک ایھا النبی. تو نماز کی تو قبولیت مصطفیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. تو حضرت علی نے عرض کیا آقا نہیں پڑھی تھی. فرمایا پڑھ لو. چہرہ انور کی طرف دیکھا کہ قربان آپ کی نیند پر کی ہو اور قضا پڑھوں؟ نماز قربان آقا آپ پر کی ہو اور قضا پڑھوں؟ حضور سمجھ گئے منشاء علی کو، کھڑے ہو گئے. عرض کی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ علی تیری اطاعت میں مصروف تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں. بھئی نبی کی اطاعت میں تو تھے کہ سلائے ہوئے تھے حضور کو گود میں، پر اللہ کی اطاعت کیسی تھی؟ نماز تو قضا ہوئی پڑی ہے، نماز قضا ہوئی پڑی ہے، اللہ کی اطاعت کیا ہوئی؟
تو پتہ چلا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد اجور کی ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میری نیند پر علی نے نماز قربان کی ہے، اور میری نیند کروانا اور نماز چھوڑ دینا تیری اطاعت نہیں تو کس کی ہے؟ تیرے یار کے آرام میں نماز چھوڑ دینا تیری اطاعت ہے۔ فرض نماز تھی، ادھر چہرہ مصطفیٰ تھا، اس ذکر خدا کو گود میں لے کے نماز چھوٹی، خسارہ نہ ہوا، نفع کا سودا ہوا۔ تو آپ اٹھے، سورج کی طرف ہاتھ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خدا کی قسم دیکھا کہ سورج ڈوبنے کے بعد یوں پلٹا کہ ریگستان کے ٹیلوں پر پھر دھوپ آ گئی۔ عصر کا وقت لوٹ آیا، حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ حدیث کا بیان تو ختم ہوا، حدیث کا بیان ختم ہوا، مگر اس میں سے ایک بات میری سمجھ میں آئی، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ادھر حضرت علی نے نماز چھوڑی چہرہ مصطفیٰ کے تکنے اور آرام مصطفیٰ کے خیال، اور حدیث میں آتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ڈوبنے کے بعد سورج ہر روز غروب کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ اب بتائیں کہ جب سورج ڈوب گیا تھا تو کہاں تھا؟ بولیے، پیچھے تک بولیے، اونچا بولیے۔ غروب ہو جانے کے بعد سورج کہاں تھا؟ ببرانے ملے چاہیے، کتنے آئی؟ اللہ کے حضور سجدے میں تھا۔ حدیث ہے غروب کے بعد سجدے میں ہوتا ہے۔ علی شیر خدا آرام مصطفیٰ پہ نماز قربان کیے بیٹھے، اور سورج سجود باری تعالیٰ میں اللہ کے حضور سجدہ میں ہے، وہ سجدہ میں ہے۔ آقا کے ہاتھ اٹھے، کھینچا۔ صحابہ کہتے ہیں سورج ایسے پلٹا جیسے رسیوں کے ساتھ باندھ کر مصطفیٰ نے کھینچ لیا۔ جب آقا کے ہاتھ اٹھے، سورج نے زبان حال سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ اب بتا کیا کروں؟ ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر تیرے محبوب نے آواز دی ہے، بلایا ہے، کیا کروں؟ رب نے جواب دیا ہوگا۔ وہ سورج علی کو نہیں دیکھا، ہائے ہائے، وہ علی نے نہیں دیکھا۔ عصر کی نماز جس حبیب کی آرام پہ قربان کر دی ہے، وہ سجدے ہوتے رہیں گے۔ یار نے بلایا ہے، سجدہ چھوڑ دے، دوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا۔ سورج پلٹ آیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ملے، وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ، حضور کی ذات ذکر خدا ہے۔ حضور کا عشق حاصل کرو، حضور کی نسبت میں فنا ہو جاؤ، اسی راستے سے چین اور سکون اور امن ہے۔ آپ نے امن کا راستہ، عشق مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا، امن اور امان لٹ گیا۔ امت واپس امن اور امان دیکھنا چاہتی ہے، عشق مصطفیٰ کی راہ پر آ جائے۔ اور حاضرین محترم، بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں۔ یہ تو تھا ذکر الہی، پھر فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاکدان اور چراغ، آگے تفصیل بیان کی، نور علی نور۔ نکتہ سمجھے، ذکر اپنا کیا، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور، منور، ذکر اپنا کیا۔ اور یہ نہیں فرمایا مثلہ کہ اللہ کی مثال ایسی ہے، نہ، فرمایا اللہ نور ہے آسمانوں زمینوں کا، وَمَثَلُ نُورِهِ، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، آج کا سارا بیان تفسیر عبداللہ ابن عباس ہو گیا۔ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کا نور کیا ہے؟ فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ، اللہ اللہ ہے، حضور اللہ نہیں پر نور اللہ ہے، اللہ کا نور مصطفیٰ ہے۔ تو لوگو ذکر اللہ محمد مصطفیٰ، نور اللہ محمد مصطفیٰ، حبل اللہ محمد مصطفیٰ، صراط اللہ محمد مصطفیٰ،
نعمت اللہ محمد مصطفیٰ اور ساری نسبتیں محمد مصطفیٰ، سو میں وجدان سے کہتا ہوں وجہ اللہ محمد مصطفیٰ، وجہ اللہ محمد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ خدا کا مکھڑا دیکھنا چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ کو تک لو، وجہ اللہ محمد مصطفیٰ، رضا اللہ محمد مصطفیٰ، عطا اللہ محمد مصطفیٰ، محبت اللہ محمد مصطفیٰ، قربت اللہ محمد مصطفیٰ، بیعت اللہ محمد مصطفیٰ، امر اللہ محمد مصطفیٰ۔ بس ایک یاد رکھ لو، محمد اللہ نہیں، باقی سب کچھ، باقی سب کچھ محمد ہے۔ اور یہ جو کچھ ایمان محمد ہے، اسلام محمد ہے، خدا کی قسم قرآن محمد ہے۔ لفظوں میں قرآن دیکھو تو کتاب ہے، معنی میں قرآن دیکھو تو ذات مصطفیٰ ہے۔ قرآن محمد ہے، اسلام محمد ہے، ارے کعبہ محمد ہے، رضوان محمد ہے، اصل ایمان سب محمد مصطفیٰ، بقایا جو کچھ ہے محمد کی خیرات ہے، بقایا جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ارے ہم جو مسلمان بنے بیٹھے ہیں، یہ خیرات ہے مصطفیٰ کے قدموں کی۔ یہ جو کعبہ بنا بیٹھا ہے، یہ خیرات ہے مصطفیٰ کے چہرے کی۔ ارے مصطفیٰ کا چہرہ ادھر سے پھر گیا تھا، خدا کی قسم بنایا ہوا گھر ابراہیم کا تھا، مگر 18 مہینے تک یہ کعبہ نہ رہا۔ 18 مہینے تک یہ کعبہ، کعبۃ اللہ، سنیں کعبۃ اللہ نام ہے، کعبۃ اللہ نام کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، اور وجہ محمد، حضور کا چہرہ ہٹ گیا، 18 مہینے کعبۃ اللہ نہ رہا۔ باری تعالیٰ نسبت تیری طرف ہے، تیرا کعبہ ہے، کعبۃ اللہ تیرا کعبہ ہے۔ اور بات کیا، 18 مہینے حضور کا چہرہ بیت المقدس کی طرف رہا ہجرت کے بعد، تو یہ کعبۃ اللہ ہی نہ رہا، کعبۃ اللہ ہی نہ رہا۔ تو باری تعالیٰ پھر کعبۃ اللہ دوبارہ کب بنا؟ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ 18 مہینوں کے ہجر اور فراق کے بعد اس کعبے کو پھر یار کا مکھڑا ملا۔ ہائے ہائے ہائے، 18 مہینوں کی جدائی کے بعد کعبۃ اللہ ترستا رہا، کعبۃ اللہ نہ رہا۔ ہائے ہائے، کعبۃ اللہ نہ رہا، یار کا مکھڑا پھر گیا، ارے کعبہ کعبۃ اللہ نہ رہا۔ 18 مہینے کے بعد منشاء یار آیا، اذن سے پھر مکھڑا پھیر لیا، تو جس دن حضور نے چہرہ پھیرا 1.5 سال کے بعد یہی گھر پھر کعبۃ اللہ بن گیا۔ ارے خدا کا کعبہ اگر مصطفیٰ کے مکھڑے کے بغیر کعبہ نہیں رہتا تو بقایا بچتا کیا ہے؟ ارے خدا کا کعبہ گھر مصطفیٰ کے چہرے کے بغیر قبلہ نہیں رہتا تو بقایا بچتا کیا ہے؟ لوگوں مر جاؤ نہ ہو جاؤ، محمد محمد سب کچھ ہے، محمد محمد سب کچھ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے مرتے جیتے محمد محمد کیا کرو، چہرہ گنبد کی طرف کیا کرو، دھیان مصطفیٰ کی زلفوں کا کیا کرو، نگاہ میں مکھڑا یار کا کیا کرو۔ خدا کی قسم یہی ذکر خدا ہے، یہی اسلام کا دین ہے۔ حضور سے نسبت جوڑ لو، حضور سے نسبت جوڑ لو، یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے، میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ ہمارے رشتے اللہ کے محبوب سے کٹ گئے، گنبد خضرا سے ہم دور ہو گئے، فرقے ہو گئے، ٹوٹ گئے ہیں، ڈوری ٹوٹ گئی ہے۔ جب ڈوری ٹوٹ جائے تو پتنگ کبھی سلامت نہیں اڑتی، ڈاما ڈول ہو کے گر جاتی ہے۔ امت کی ڈوری یار کے گنبد سے کٹ گئی ہے، اس لیے ہم ڈاما ڈول ہیں۔ اگر استقامت چاہتے ہیں تو پھر حضور سے جڑ جائیں، جڑ جائیں حضور کی ذات سے، سب کچھ پھر نصیب ہو جائے گا۔ تو آج کی کانفرنس کا پیغام یہ کہ عشق مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کا نظام جنگ میں پھر سے بحال کیا جائے۔ بتائیے اس حق میں ہیں یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں،
اگلے پچھلے سب لوگ عشق مصطفیٰ کا چمن جنگ میں آباد کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں آباد کرنا چاہتے ہیں عالم اسلام میں آباد کرنا چاہتے ہیں، بس پھر اپنا جینا مرنا میرے محمد کے نام کر دو، جینا مرنا ڈھولن محمد کے نام کر دو، جینا مرنا مدنی ساجن کے نام کر دو، جینا مرنا سانول کے نام کر دو۔ اللہ پاک برکت دے، سلامتی دے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ 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 اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں، نوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں، نوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم